ناظرین، اس وقت سب سے بڑی خبر اس جنگ کا پہلا اس نوعیت کا واقعہ جب رپورٹ ہو رہا ہے، جس میں خبر یہ ہے کہ امریکہ کا جو پائلٹ ہے وہ شاید ایران نے گرفتار کر لیا ہے۔ اس سے پہلے ایران نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ F-35 طیارہ جب وہ انہوں نے مار گرایا ہے اور اس کا ملبہ بھی انہوں نے اس کی ویڈیوز اور تصاویر شیئر کر دی تھی۔ تو اب ایرانی میڈیا کی جانب سے خبر یہ ہے کہ انہوں نے امریکی پائلٹ کو جو ہے وہ گرفتار کر دیا ہے۔ یہ امریکہ کے لیے سب سے بڑا کرائسس ہے اور ظاہر ہے ہیوملیشن بھی ہے۔ ورلڈ وار کے اندر ایسے واقعات ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد امریکہ کی اس ماڈرن ہسٹری میں اور ان کی پاور میں اس طرح کا کوئی واقعہ ملتا نہیں ہے۔ اور پھر ایک کمزور ملک کے اوپر وہ حملہ کرنے گئے ہیں، وار آف چوائس ہے، خود جنگ چھیڑی ہے، کوئی تک نہیں بنتی تھی، کوئی جواز نہیں بنتا تھا، پوری دنیا کو مشکل میں ڈال دیا ہے، امریکی مفادات کو مشکل میں ڈال دیا ہے، اور اوپر سے اس طرح کے واقعات اب ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق جو امریکی بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز ہیں، ان کے ڈرونز ہیں، وہ لو آلٹیٹیوڈ کے اوپر جو ہے وہ فلائٹس کنڈکٹ کر رہے ہیں تاکہ ایرانی پائلٹ کا جب وہ سراغ لگایا جا سکے، لیکن وہ سراغ جب ابھی تک نہیں لگا سکے ہیں۔ اور ادھر ایران کی میڈیا نے یہ دعویٰ کر دیا کہ ہم نے اس کو جب وہ گرفتار کر لیا ہے۔ اور اب آپ دیکھیں گے امریکی میڈیا، یورپین میڈیا، مڈل ایسٹ کا میڈیا، یہ تمام اس بات کو جب رپورٹ کر رہا ہے۔ ٹرکش میڈیا، یو ایس پائلٹ لائکلی کیپچرڈ بائی ایرانی فورسز، ٹرکش میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا ہے۔ امریکی میڈیا، ایرانین میڈیا سیز کہ IRGC کیپچرڈ US پائلٹ آفٹر ایجیکشن فرام F-35۔ ایرانی میڈیا، رپورٹس کلیم ڈاؤنڈ US فائٹر پائلٹ may have been captured in ایران۔ اسی طرح پاکستان کا میڈیا بھی اس خبر کو جب رپورٹ کر رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوگا اور امریکہ کے لیے بہت بڑی جو ہے وہ ہیوملیشن کا باعث ہے کہ ان کے F-35 گر رہے ہیں، F-15 گر رہے ہیں، اور اب ان کے پائلٹس بھی پکڑے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ابھی تک ان کا کوئی پائلٹ چکے ایرانی سوائل کے اوپر نہیں ایجیکٹ ہوا تھا، بلکہ کویت میں اور سعودی عربیہ میں اور باقی ملکوں میں ایجیکٹ ہوئے تھے۔ تو یہ پہلا بڑا واقعہ، اور اس سے صورتحال سینسٹیو بھی بہت زیادہ ظاہر ہے کہ امریکہ ہے، ایک سپر پاور ہے، اس کی ایک ایگو ہے، تو اس لمحے وہ کوئی بھی خطرناک اقدام بھی اٹھا سکتا ہے۔ اصل جو بات ناظرین سمجھنے کی ہے نا، وہ یہ سمجھنے کی ہے کہ نہ ہی اس جنگ سے پہلے اور نہ ہی اس وقت امریکن پیپل کو یہ آئیڈیا ہو سکا کہ یہ کس طرح معاملات جا رہے ہیں، اور نہ اس وقت دنیا کو آئیڈیا ہے کہ ہم کس حساس ترین لمحے سے گزر رہے ہیں۔ نہ ہی نیوکلر جنگ ٹلی ہے، عالمی جنگ کا میدان بنتا ہوا یہ نظر آ رہا ہے۔ یعنی جو مذاکرات ہیں وہ ڈھکوسلے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تمام عرب ریاستیں اس جنگ میں حصے دار ہیں، پہلے دن سے ان کی ٹیریٹری، ان کی بیسز، ان کی ایئر سپیسز استعمال ہو رہی ہیں۔ امریکہ جب یہاں پر اڈے بنا رہا تھا اور یہاں پر اپنا تمام ایکوپمنٹ انسٹال کر رہا تھا، وہ کس کے خلاف کر رہا تھا؟ ان کو پتا نہیں ہے کیا یہ اتنے چوچے کاکے ہیں کہ ان کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ ساری تیاری کس کے خلاف کی جا رہی ہے؟ اور کیا UAE کھل کر نہیں کہہ رہا کہ ایران پر حملہ ہونا چاہیے؟ کیا بحرین ابھی ریزولوشن نہیں لے کر آیا؟ تو ابھی نیٹو جو ہے وہ ترکی کی سوائل سے ایران کے اندر جو انٹیلیجنس آپریشنز ہے وہ سر انجام دے رہا ہے۔ تو یہ تمام کے تمام ایران پر حملہ ور ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس وقت بھی ابھی اندازہ نہیں ہے دنیا کو کہ ہم کس حساس ترین لمحے سے گزر رہے ہیں، کہ کتنی بڑی تباہی، جس کا ایک منظر آپ دیکھ رہے ہیں انرجی کرائسس کی صورت کے اندر، اور انرجی کے ساتھ سب کچھ جڑا ہوا ہے، آپ کا روزگار، نوکریاں، خوراک، یہ سب کچھ جو ہے وہ زندگی جو ہے اس وقت انرجی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو انرجی کا کرائسس دنیا کو اب نظر آ رہا ہے، دنیا اس کی ہیٹ جو ہے وہ محسوس کرنا شروع ہو گئی ہے۔ اور خوفناک بات یہ ہے کہ امریکہ ایک ڈیسائسو جنگ میں پھنس چکا ہے، یعنی امریکہ ایک ڈیسائسو جنگ میں پھنس چکا ہے۔ اگر وہ یہاں سے اب نکلتا ہے تو اس کو نظر آ رہا کہ اس کو ایک ڈیسائسو ڈیفیٹ ہو گئی ہے، اس ریجن میں ان کے ہیجمنی کا خاتمہ ہوگا۔ لیکن اگر آگے بڑھتا ہے تو پھر ایک لمبی جنگ ہے۔ تو پچھلے 10-15 دنوں سے امریکہ اسی بیڈ چوائسز کے اندر جب وہ پھنسا ہوا ہے۔ تو کتنے حساس لمحے سے ہم گزر رہے ہیں یہ شاید ابھی دنیا کو اندازہ نہیں ہے، اور امریکنز کو بھی اندازہ نہیں ہے۔ تو اس لیے بار بار ٹرمپ انتظامیہ یہ یقین دلوا رہی ہے کہ ابھی جنگ ختم ہونے والی ہے، صبح ہونے والی ہے، شام ہونے والی ہے۔ لیکن کیسے جنگ ختم ہوگی؟ یا تو پھر امریکہ اپنی شکست تسلیم کرے اور یہاں سے جب وڈرا کرے جو ایران کی ڈیمانڈ ہے، تو اس کے بعد امریکی پیٹرو ڈالر بھی گیا اور امریکی ہیجمنی بھی اس ریجن کے اندر گئی، تو اس نے ایک بہت خوفناک صورتحال کے اندر اپنے آپ کو جو پھنسا لیا۔
اس کے ساتھ ایران نے اور بہت ہیویسٹ اٹیک کیے ہیں. 92 ویو جب انہوں نے فائر کی ہے. تل اویو کے اندر صرف انہوں نے 50 سے زیادہ ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں. پھر ہائفا کو نشانہ بنایا, پھر F-16 جو اسکواڈرن ہے اس بیس کو نشانہ بنایا ہے, ہائفا کی آئل ریفائنری کو نشانہ بنایا ہے, گلف کے اندر کچھ آئل ریفائنریز کو جب نشانہ بنایا گیا ہے. اسرائیل سے کیجویلٹیز جب رپورٹ ہو رہی ہیں, 6500 سے زیادہ کیجویلٹیز اسرائیل کے اندر ہو چکی ہیں. جو ریزولوشن لائی جا رہی تھی اس کو پوسٹ پون کر دیا گیا ہے, اور یہ کافی ہزیمت جب وہ بحرین کو اور یو ای کو اٹھانا پڑی ہے کہ فرانس بھی ان کے خلاف آ کر جب کھڑا ہو گیا, تو اب وہ ریزولوشن جو ابھی لائی جانی تھی, اس وقت ووٹنگ ہونا تھی, وہ انہوں نے جب پوسٹ پون کر دی ہے. وہ پاس ہو ہی نہیں سکتی, 3 تو ویٹوز ہو رہے ہیں. اچھا, تو اسی درمیان چائنا اور رشیا نے پھر کنڈیم کیا ہے یو این کے اندر. انہوں نے کنڈیم کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کو اس کی سلامتی کے لیے ضروری ہے اور اس جنگ کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی روٹ کاز کو سمجھا جائے. اگر ہم اس ڈائریکشن میں چیزوں کو نہیں دیکھیں گے تو معاملات خراب سے خراب تر ہوں گے. اگر امن کی طرف جانا ہے تو سب سے پہلے روٹ کاز کو جو ایڈریس کیا جائے. اور اسی درمیان ایک اور بہت ہی سینسٹیو بات ہے اور ڈینجرس بات ہے, اور عرب ممالک ابھی بھی سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ یہ اسرائیل ان کے ساتھ کیا کھیل رہا ہے. اسرائیل اس وقت یہ تیاری کر رہا ہے کہ ایران کا جو نیشنل انفراسٹرکچر ہے, یعنی ان کے پاور پلانٹس ہیں, ان کا جو آئل انفراسٹرکچر ہے, جو جہاں سے ریونیو آتا ہے, یعنی ایک نیشن کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو وہ ہٹ کرنے کی تیاری کر رہا ہے. کسی بھی وقت وہ یہ حملے لانچ کر سکتا ہے, اور جس کا جواب اسرائیل کے اوپر ایران دے گا اور پورے ریجن کے اوپر دے گا. جو امریکی کمپنیز ہیں, اسرائیل کے ساتھ لنک کمپنیز ہیں, اور پھر آئل کے اوپر اٹیک ہوگا تو جواب میں آئل کے اوپر اٹیک کیا جائے گا. سو گلف بجائے اسرائیل کو کنڈیم کرنے کے وہ ایران کو کنڈیم کر رہی ہیں, جس سے اسرائیل کی بدماشی میں اضافہ ہو رہا ہے. اس جنگ کو روکنے کا واحد طریقہ اسرائیل کو کنڈیم کرنا ہے, اسرائیل کے سامنے کھڑے ہونا ہے. یہ جو اسرائیل کام کرنے جا رہا ہے, نہ یہ امریکہ کے فائدے میں ہے, نہ یہ عربوں کے فائدے میں ہے, لیکن اسرائیل چپکے سے یہ تیاری کر رہا ہے. اور ایران نے وارن کیا ہے کہ اگر یہ ہوا تو ہم میسو ریٹیلیشن جب وہ کریں گے, ہماری ریٹیلیشن جب وہ انریسٹرینڈ ہوگی. تو یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے کہ اسرائیل یہ کر گزرے گا کسی بھی وقت, وہ آئل کے اوپر اٹیک کرے گا. دیکھیں اس کا بنیادی مقصد ریجن میں کیا ہے, ریجن میں ایک ایک نیشن کو اس کا مقصد تباہ کرنا ہے, کہ وہ نیشن ہی اس کی ہڈی پسلی توڑ دی جائے. تو ایران جو ہے وہ چونکہ سسٹین ابھی بھی کر رہا ہے, اس کی ملٹری صلاحیتوں کو یہ ختم نہیں کر پا رہے ہیں, تو جس سے ایک ملک چلتا ہے, جو ان کے انرجی ریسورسز ہیں, جو ان کا کرٹیکل انفراسٹرکچر ہے, اس کو وہ نشانہ بنانے کی, جو کہ سیدھا سیدھا جنگی جرم ہے. لیکن اسرائیل کو کیا فرق پڑتا ہے جنگی جرم سے؟ اور لبنان کے اندر جو وہ ظلم اور بربریت اور سفاکیت کر رہا ہے, عرب لیگ کے منہ سے ایک لفظ بھی وہاں کنڈیمنیشن کا نہیں نکلا ہے. تو بہرحال یہ دنیا پھر ری شیپ ہوگی کہ اگر اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے اور انہوں نے اپنی آنکھیں اور کان بند کر رکھے ہیں, تو پھر وہی لیڈرشپ آئے گی جو سچ دیکھ سکتی ہے اور سچ جو ہے وہ سن سکتی ہے. اور عرب لیگ کا ملک ہے لبنان, لیکن ایک لفظ بھی یہ اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکے, اور ان کے اڈے استعمال ہو رہے ہیں. یہ دہائیوں سے جو اسلحہ لے رہے ہیں ٹریلینز آف ڈالرز کا, یہ کس لیے؟ ان کے سینکڑوں بلین ڈالرز کے خریدے گئے ویپنز ایک فلسطینی تک کی جان تو بچا نہیں سکے, الٹا یہ استعمال ہو رہے ہیں OIC کے ممالک اور ان کے لوگوں کے خلاف. یہ ان کا کردار ہے. اور ایران پر حملہ ہوتا ہے, جب ایران رسپونڈ کرے تو درمیان میں مذہب کو بھی لے آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارے اوپر اٹیک ہے. یہ دنیا کا کتنا بڑا جوک ہے, یہ دنیا کا کتنا بڑا سرکس ہے. سائپرس کھڑا ہو گیا, اسپین کھڑا ہو گیا, انہوں نے کہا اب نہیں, ہماری ایئر اسپیس اور بیسز استعمال نہ کی جائے. یہ ابھی بھی الاؤ کر رہے ہیں. اور دیکھیں یہ سارا جو امریکی ملٹری کا یہاں پر پوسٹر ہے وہ اسرائیل کے خلاف بنایا گیا تھا. ایران ہی کے کس کو انسرکل یہاں پر کیا جا رہا تھا, کس کو گھیرے میں لیا جا رہا تھا پچھلے کئی سالوں سے؟ ایران کو لیا جا رہا تھا نا. اور یہ کیا گلف ملک جب وہ چائنا کے خلاف امریکہ کی فرنٹ لائن ہے؟ نہیں, ایران کے خلاف ہے نا. تو جو انہوں نے عربوں نے جو جنگیں لڑیں اسرائیل سے, شکست کھائی, آج ایران لڑ رہا ہے تو یہ الٹا ایران کے خلاف ہے. اور اسرائیل کے اور امریکہ کے ساتھ مل کر مطلب ایران کو جب وہ تباہ کرنے کی جب اس میں سازش کے حصے دار ہیں, جس سے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. اسرائیل کے خلاف کھڑا ہونا آج دنیا کی سلامتی کے لیے ضروری ہے. تو جناب علی, جو ایران نے دوسرے بڑے اٹیکس کیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, جس میں 1 by 1 4 بڑے آپریشن ان کی جانب سے کیے گئے.
اس میں جو پہلا بڑا آپریشن انہوں نے کیا ہے وہ کویت کے اندر کیا ہے. کویت میں جو ان کی ہیوی لفٹ ویسلز ہیں، جب گراؤنڈ اٹیک ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ ویسلز استعمال کی جاتی ہیں جس کے اوپر ٹینکس، ہیوی وہیکلز اور ٹروپس یہ ٹرانسفر کیے جاتے ہیں، سمندر سے ساحلوں کے اوپر اتارے جاتے ہیں. ان کے اوپر آپ ٹینکس بھی لے کر جا سکتے ہیں، آرمرڈ وہیکلز بھی لے کر جا سکتے ہیں، بڑے نمبرز کے اندر ٹروپس بھی لے کر جا سکتے ہیں. یہ کویت کے اندر موجود تھے. تو اس کو ایران نے جب نشانہ بنایا، یعنی یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے اس کیپیبلٹیز کو تباہ کرنا، کیونکہ یہ جو ہیوی ویسلز ہیں یہ تھرو ایئر یہاں پر ٹرانسپورٹ نہیں کی جا سکتی. ان کو یہاں پر اسٹریٹ آف ہرمز ہی کے ذریعے لایا گیا تھا، تو یہاں مزید سپلائی نہیں پہنچ سکتی ان ویسلز کی، کیونکہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز سے گزریں گی تو آگے پہنچیں گی نا. ان کو تھرو ایئر ٹرانسپورٹ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ایک بہت بڑا آپریشن جو وہ کیا گیا ہے. دوسرا بڑا آپریشن جو ہے وہ ایران نے ایک بہت قیمتی اور بہت آپ کہہ لیں کہ کیپیبل جو ریڈار ہے اس کو ڈسٹرائے کیا ہے بحرین کے اندر. یہ جو ریڈار ہے اس کو ڈیزائن ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ یہ ریپڈ ڈپلائمنٹ کر سکے اور اس کو لینڈ اور ایئر کے ذریعے ٹرانسپورٹ کیا جا سکے، ایک سے دوسری جگہ فوری اس کو ڈپلائی کیا جا سکے، اور یہ ایکسٹریم انوائرمنٹ کے اندر بھی آپریٹ کر سکتا ہے. یعنی بہت یہ ایڈوانس لیول کا ریڈار ہے. 3D ایئر سرویلنس یہ کرتا ہے اور لانگ رینج ڈیٹیکشن کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، اور کوئی بھی حالات ہوں اس میں یہ کام کرتا ہے، چاہے وہ آرکٹک جیسا ریجن ہو، چاہے وہ کوئی صحرا ہو، چاہے وہ کوئی سخت ترین جنگ ہو، اس میں یہ کام کرتا ہے. اس کو ایران نے جب تباہ کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ بحرین میں اور یہاں پر جو سارے ریڈارز لگے ہوئے ہیں یہ ان ملکوں کی حفاظت کے لیے نہیں ہے، یہ ارلی وارننگ سسٹمز کا کام کرتے ہیں اسرائیل کے لیے. پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ عارضی طور پر بھی ظالموں کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پھر ایون نیوٹرل ہونے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. نیوٹرل ہی ہو جائیں لیکن نیوٹرل بھی نہیں ہو پا رہے. تو ان کا اپنی ٹیریٹری اور اپنی ایئر سپیس پر بھی کنٹرول نہیں ہے. آپ ذرا اندازہ کریں، ان کا اپنی پاکستان ہے نا، ان سے کمزور ہے اکانومی میں، لیکن وہ بتائے گا کہ اس کے ایئر سپیس کو استعمال کرے گا یا نہیں کرے گا، اس کی ٹیریٹری کو استعمال کرے گا یا نہیں کرے گا. نہ ان کی ایئر سپیس ان کے کنٹرول میں ہے، نہ ان کی بیسز ان کے کنٹرول میں ہے. امریکہ ایک کھلا کھیل یہاں پر کھیل رہا ہے، اسرائیل ایک شیطانی کھیل یہاں پر کھیل رہا ہے، اور یہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور الٹا ریزولوشنز لے کر آ رہے ہیں ایران کے خلاف، جس سے یہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایران کے اوپر اتنا المناک جو اگریشن ہو رہا ہے. ہزاروں سال کی سویلائزیشن اس کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. دہشت گردانہ کاروائیاں کھلے عام کی جا رہی ہیں، ان کے بریجز کو تباہ کر کے، میڈیکل فیسلٹیز کو تباہ کر کے، اور یہ ریزولوشنز ایران کے خلاف لے کر آ رہے ہیں. اسکولوں میں بچیوں کو مارا جا رہا ہے، یہ ریزولوشن ایران کے خلاف لے کر آ رہے ہیں. ان کے کوئی منافقت کی کوئی حد بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے علاوہ جو تیسرا بڑا آپریشن ایران نے کیا ہے وہ رمت، جو ڈیوڈ بہت بڑی ایئر بیس ہے اسرائیل کی، وہاں پر جو F-16 فائٹر جیٹس کھڑے ہوئے ہیں اس بیس کے اوپر، ان کو نشانہ بنایا گیا. پتہ نہیں ایران اس میں کامیاب ہوا یا نہیں ہوا، لیکن انہوں نے خرم شیر میزائل اس کے اندر استعمال کیے ہیں اور کلسٹر وار ہیڈز کے ساتھ یہ لیس ہیں. اگر یہ F-16 یہاں پر ڈیمیج ہوئے، کیونکہ اس سے پہلے چین یہ دعویٰ کر چکا ہے کہ نیوتم ایئر بیس پر ان کے بہت زیادہ فائٹر جیٹس وہ ڈیمیج ہوئے ہیں، تو ایران کی کوشش تو یہی ہے کہ وہ بیسز کے اوپر کھڑے ہوئے جیٹس کو تباہ کر سکے. جس دن اس نے یہ کیپیبلٹی حاصل کر لی، اس جنگ کا پانسہ پلٹ جائے گا. 50 لوکیشنز کے اوپر صرف تل اویو کے اندر اٹیک کیا گیا. اتنا بڑا یہ اٹیک ایران نے لانچ کیا آج جنگ کے 35ویں دن. تو جو فارمر سپریم لیڈر ہیں انہوں نے عربوں کے نام ایک پیغام جو جاری کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ عرب ملک یہ جان لیں کہ امریکہ ان کی حفاظت کے لیے نہیں ہے. وہ اس کا اصل مقصد اسرائیل کو یہاں پر طاقتور بنا کے رکھنا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے. امریکہ عرب ملکوں کو نہ انڈیپینڈنٹ دیکھ سکتا ہے، نہ طاقتور دیکھ سکتا ہے، نہ ان کو ان کی سلامتی سے کوئی کنسرن ہے. آج اگر یہ تھوڑا سا غور کرے تو امریکہ نے ایک ایسی جنگ چھیڑی ہے جس میں عربوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن امریکہ نے چھیڑ دی، اپنے بیبی کے کہنے پر چھیڑ دی. لیکن یہ پھر بھی ایران کے خلاف ریزولوشنز لا رہے ہیں. تو تل اویو کے اندر صرف 50 ٹارگٹس کو ہٹ کیا گیا ہے. آئل ریفائنری کو حائفہ میں ہٹ کیا گیا ہے، جس میں کافی زیادہ کیجویلٹیز کی رپورٹس سامنے آ رہی ہیں.
کویت کی جو آئل ریفائنری ہے اس کے اوپر 2 ہفتوں میں تیسری مرتبہ آج اٹیک کیا گیا ہے. ایران نے یہ خبردار کیا کہ ہم میسو ریٹیلیشن کریں گے اگینسٹ یو ایس اینڈ اسرائیلی ایسٹس. آل ایسٹس آف اسرائیل اور امریکہ, چاہے وہ فیول ہوں, چاہے وہ انرجی ہو, اکنامک سینٹرز ہوں, پاور پلانٹس ہوں ان دا ریجن اینڈ اسرائیل کے اندر, یہ سارے کے سارے ہم تباہ کر دیں گے. اور وہ ملک جو ان بیسز کو ہوسٹ کر رہے ہیں, اور اگر وہ یہی سلسلہ اپنا جاری رکھتے ہیں تو پھر ہمارا جواب کسی اور نوعیت میں بدل جائے گا, اور پھر ہم ان ملکوں کو بھی براہ راست جو وہ نشانہ بنائیں گے. یہ ایران کی آج بڑی سخت ترین وارننگ ہے کہ اگر یہ بیسز کو ہوسٹ کرنا اسی طرح سے جاری رکھیں گے تو ہم مجبور ہوں گے کہ ہم ان کو جو نشانہ بنائیں. تو سعودی عربیہ کا جو اہم ترین بزنس ڈسٹرکٹ ہے ریاض کے اندر, اس کو جو وہ ٹیمپریریلی بند کر دیا گیا ہے. یہاں پر بہت جو ٹاپ کمپنیز ہیں, جے پی مورگن اور یہ ساری, اور اس کے علاوہ ٹیک کمپنیز ہیں, اور یہ مڈل ایسٹ کا فائنینشیل ہب سمجھا جاتا ہے یہ والا ڈسٹرکٹ جو ہے وہ ریاض کے اندر, اس کو جو وہ بند کر دیا گیا کیونکہ ایران نے وارن کر رکھا ہے کہ وہ امریکن کمپنیز کو جب نشانہ بنائے گا. صورتحال کافی زیادہ نازک ہے. کوئی نہیں چاہتا کہ عرب ملکوں کا نقصان ہو, کوئی نہیں چاہتا کہ گلف کنٹریز کا نقصان ہو, کوئی نہیں چاہتا کہ ورلڈ اکانومی کا نقصان ہو, لیکن نقصان کرنے والے کون ہیں, صورتحال کو اس طرف دھکیلنے والے کون ہیں؟ اگر امریکہ رشیا کے اوپر جا کر اٹیک کر دے تو کیا رشیا کی جنگ کا اور ان کے رسپانس کا حجم آپ کے نزدیک کیا ہوگا؟ کیا پورا یورپ اس جنگ کی لپیٹ میں نہیں آ جائے گا؟ کیا یورپ میں موجود امریکی بیسز کو رشیا ہٹ نہیں کرے گا؟ پھر آپ رشیا کو کہیں گے کہ آپ تو ایسا رسپانس کیوں دے رہے ہیں, آپ تو صرف امریکہ پر جا کر اٹیک کریں. یہ بچگانہ بات ہے, ٹھیک ہے. جو جتنی بڑی طاقت ہوتی ہے وہ اتنی ہی بڑی ریٹیلیشن کرتی ہے, اور جو سیلف ڈیفenس کر رہا ہوتا ہے اس کے پاس لیجیٹیمیسی بھی زیادہ ہے, اس کا دائرہ کار بھی زیادہ ہے. اور ایران جیسا کمزور ملک, اس نے وہ اگر ان کے مطابق چلنا شروع کر دے پھر تو وہ اپنا سروائیول کر بیٹھا. تو حزب اللہ نے 58 آپریشنز کیے ہیں, 58 آپریشنز, بیسز کو, سیٹلمنٹس کو, اور ہیویسٹ اٹیک جو ان کی جانب سے کیے گئے. اور آج چین نے پھر اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے. انہوں نے اسٹریٹ آف ہارمز پر جو اس کی سچویشن ہے اس کی وجہ غیر قانونی جنگ کو قرار دیا. اسٹریٹ آف ہارمز اگر بند ہے تو اس کی وجہ غیر قانونی جنگ ہے جو ایران پر مسلط کی گئی ہے. رشیا کی فارن منسٹری نے کہا کہ ماسکو اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہے کسی ریلیجیس سائٹ کو نشانہ بنانا, اور جو ایران کے اندر اٹیکس ہو رہے ہیں آج ماسکو نے ایک بار پھر جو وہ کنڈیم کیا ہے. آپ ذرا یہ خبر دیکھیے, گلف ریاستیں یہ اسٹڈی کر رہی ہیں اکارڈنگ ٹو برٹش میڈیا کہ وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو بائی پاس کرتے ہوئے ایک نئی پائپ لائن بنائیں تاکہ آئل وہاں سے فلو کر سکیں. بہت اچھا آئیڈیا ہے. نیتن یاہو بھی تو ان سے یہی کہہ رہا ہے, اور نیتن یاہو بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ پائپ لائن بناؤ اور اسرائیل سے گزارو. تو بنائیں گے پائپ لائن, بالکل ٹھیک ہے, ان کا آئل ہے, ان کی پالیسی ہے, جیسے ان کو اچھا لگے. اسٹریٹ آف ہارمز کو نہیں کھولیں گے, اسرائیل کو کنڈیم نہیں کریں گے, نئی پائپ لائنز بنائیں گے. اور نیتن یاہو بھی تو ان سے یہی کہہ رہا ہے, بناؤ نئی پائپ لائنز اور گزارو اسرائیل سے, تاکہ مکمل یہ سب جو اسرائیل ان کو دبوچ لے, ان کے تیل کا نلکا جب اسرائیل کے ہاتھ میں ہو, اور پھر وہ اسرائیل جب وہ یورپ کو بھی بلیک میل کرے اور ان کو بھی کرے. آج جو نیتن یاہو نے اسٹیٹمنٹ دیا, نیتن یاہو کلیمز کہ جو ریجنل الائنسز ہیں عرب ملکوں کے ساتھ, دے آر ریچنگ پریکٹیکل سٹیج. ہمارے تو عرب ملکوں کے ساتھ الائنسز جو پریکٹیکل سٹیج میں داخل ہو رہے ہیں. تو اس کے ساتھ اسرائیل از پریپیرنگ ٹارگٹ بینک آف کریٹیکل انفراسٹرکچر ان ایران, جس میں ایران کا جو نیشنل اکنامک اور انرجی انفراسٹرکچر ہے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے گا. صرف امریکہ سے آتھورائزیشن کا اسرائیل جو انتظار کر رہا ہے. اور یہ آپ سمجھ لیں کہ نیوکلر بام چلانے والی بات ہوگی, کیونکہ ایران کو یہ آئل کے اوپر اٹیک کرنا, تو پھر ایران جواب میں آئل, انہوں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ ہم وداؤٹ اینی ریسٹرین ہم جواب دیں گے, انرجی کے اوپر جواب دیں گے, فیول کے اوپر جواب دیں گے, ہر ایک چیز کے اوپر جواب دیں گے, اکنامک جو انٹرسٹ ہیں اس کے اوپر جواب دیں گے. تو اسرائیل آپ دیکھیے کہ دنیا کو کس خوفناک تباہی کی طرف دھکیل رہا ہے, کسی کی ادھر توجہ ہی نہیں ہے. اسرائیل کی نظر سے کوئی اس جنگ کو دیکھ ہی نہیں رہا, اس سازش کو کوئی سازش کو سمجھ ہی نہیں پا رہا کہ اسرائیل کس طرف دھکیل رہا ہے دنیا کو. یہ اگر ایران کا بھی انرجی انفراسٹرکچر ہوتا ہے تو اس کے اثرات دنیا کے پر آئیں گے. جو تباہی یہاں پر انفراسٹرکچر کی ہو رہی ہے اس کے اثرات دنیا پر آنے ہیں.
اور آنے کیا ہے، آ رہے ہیں. اب تو جب غزہ میں وائلنس ہو رہا تھا اور ہم باتیں کرتے تھے کہ اس کے اثرات دنیا پر آئیں گے تو لوگ اس پر یقین نہیں کرتے تھے، لیکن آج تو سب بھگت رہے ہیں. اگین ابھی بھی حکومتیں جب وہ ہوش کے ناخن لینے سے قاصر ہیں. آخر میں آپ دیکھیے کہ ٹرمپ جب وہ اکنامک اور ملٹری ڈائلیما کے اندر پھنس چکا ہے. پچھلے 10-15 دنوں سے ٹرمپ اور امریکہ ایک سچویشن میں پھنسے ہوئے ہیں. ان کے پاس دو ہی چوائسز ہیں، ایک یہ کہ یہاں سے وڈرا کریں اور ظاہر ہے اس میں ایران کی وکٹری ہے، اور اگر یہ جنگ کو جاری رکھتے ہیں تو پھر گراؤنڈ اٹیک ہوگا اور جنگ جب وہ طویل تر ہو جائے گی، اور ٹرمپ یہ بھی نہیں چاہتا ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے جو سپیچ کی ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوا فائنینشل مارکیٹس کے اوپر، یعنی اس کی اب باتیں کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے بعد ایون آئل جب وہ اوپر گیا ہے 5% آئل کے اندر اضافہ ہوا. یہ بہت بڑا واقعہ ہے کہ یعنی امریکی صدر کی بات پر جو مارکیٹس ہیں وہ بلیو نہیں کر رہی ہیں. اور ٹرمپ کے پاس آپشنز لمیٹڈ ہیں، یا پرولونگڈ وار ہے، کاسٹلی ریجنل وار ہے، بہت خرچہ یہاں پر ہوگا، اور اس کے جو تھریٹس ہیں یہ اس کی فرسٹریشن کا ثبوت ہے. تو پاسبلٹی آف ایسکیلیشن نظر آ رہی ہے کیونکہ پیٹرو ڈالر اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر کھڑا ہوا ہے، تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو ایک ایسکیلیشن کی طرف جاتے ہوئے معاملات نظر آ رہے ہیں. اسپیشل فورسز جو وہ ڈپلائی کی جا رہی ہیں، اور ایران کی جو کوسٹل لائن ہے اسٹریٹ آف ہرمز ہے، یہاں پر فورسز ڈپلائی کی جا سکتی ہیں. اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے یہ فوکل پوائنٹ بن چکا ہے اس جنگ کا، اور ایران کے ہاتھ میں یہ بہت بڑی لیوریج آ چکی ہے. ملٹری ایسکیلیشن ورسز پولیٹیکل رسک. تو ٹرمپ اس ڈائلیما میں پھنسا ہوا ہے. ڈائلیما وہ ہوتا ہے جس کا کوئی سلوشن نہیں ہے، تو یہ ڈائلیما میں پھنس چکا ہے ٹرمپ. ملٹری ایسکیلیشن کرتا ہے تو لمبی جنگ ہے، پولیٹیکل رسک ہے، اوپر سے مڈ ٹرم الیکشنز ہیں، اوپر سے اکنامک کاسٹ ہے. تو گلف منارکیز ہے وہ ٹرمپ کو اور امریکہ کو کہہ رہی ہیں کہ حملہ کرو اور ایران کو جب مکمل ڈسٹرائے کر دو. سو یو ایس وڈرا اگر کرتا ہے تو ایران اسٹریٹجک وکٹری جب وہ کلیم کر سکتا ہے، اور اگر اٹیک کرتے ہیں تو پھر امریکہ کی جو انوالومنٹ ہے اور ڈیوریشن آف دس وار ہے وہ بڑھ جائے گی. ڈائلیما ہے ایک جنگ میں ٹرمپ نے اپنے آپ کو پھنسا لیا. ٹائم میگزین یہ لکھ رہا ہے کہ نتنیاہو ٹرمپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ جنگ جاری رکھو اور مزید جب ایسکیلیشن کرو. امریکہ کے اندر جو مارٹ گیج ہے اس کے ریٹس بہت اوپر چلے گئے ہیں. یہ امریکہ کے لیے ظاہر بہت پرابلم کی بات ہے. یعنی آپ گھر لیتے ہیں لون کے اوپر، اب اس کا انٹرسٹ ریٹ جب وہ بڑھ رہا ہے، آپ کی پرائس بڑھ رہی ہے، اوپر سے اوور آل انفلیشن بڑھ رہی ہے، تو یہ بھی ایک پریشر ہے وہاں پر. مصر نے آج جناب اپنے بڑے پروجیکٹس روکنے کا اعلان کیا ہے، اور اسی طرح کے بہت سارے وہ اقدامات جو ہنگامی صورتحال میں لے رہے ہیں. آخر میں سی این این کی یہ رپورٹ دیکھیں. سی این این نے یہ رپورٹ جاری کی ہے کہ ایران کی میزائل اور ڈرونز کیپیبلٹیز اور مینوفیکچرنگ کیپیبلٹیز انٹیکٹ ہیں. 35 دنوں کی بمباری کے باوجود وہ ایران کی کیپیبلٹیز کو تباہ نہیں کر سکے. کم سے کم 50% ایران کے راکٹس لانچرز یہ انٹیکٹ ہے. اتنی بڑی ان کے لیے ہزیمت ہے. کم سے کم 50% یہ ان کا اپنا ایسٹیمیٹ ہے، اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن 50% ابھی بھی ان کے پاس ہیں. اور ٹنلز کے اندر وہ موجود ہیں. ایک ایک کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر کے تباہ کرنا یہ بہت مشکل ہے. اسمال بوٹس جو آئی آر جس کے نیوی کے پاس ہیں وہ تباہ نہیں ہو سکی ہیں. نیوی کی اسٹرینتھ اپنی جگہ پر موجود ہے. تو اوپر سے ٹرمپ یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ 2 سے 3 ہفتوں میں جنگ ختم ہو جائے گی، امریکی انٹیلیجنس نے کہا یہ ان ریئلسٹک بات ہے. ایران کے ابھی اتنے ایسٹس موجود ہیں، ان کی ابھی اتنی طاقت موجود ہے کہ وہ اتنی جلدی ختم نہیں کی جا سکتی. تو سب پھنس گئے ہیں ایک خوفناک جنگ کے اندر. جب وہ سب پھنس گئے ہیں اور ضرورت اس امر کی ہے کہ اسرائیل کو روکا جائے اور بیٹھ کر جب وہ بات کی جائے، اسی سے دنیا کا امن کا حل نکلے گا، وگرنہ تباہی آپ آلریڈی دیکھنا شروع ہو گئے ہیں. دیکھیں بہت ساری حکومتیں گر جائیں گی، ملک ڈیسٹیبلائز ہو جائیں گے. کیسے چلیں گے معاملات مجھے بتائیے؟ جب آئل پرائسز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوں گی، مہنگائی کا طوفان ہوگا، انڈسٹریز بند ہو جائیں گی، بے روزگاری ہوگی، فوڈ کرائسس پیدا ہو جائے گا، گلوبل سپلائی چین رسک پیدا ہو جائے گا، کاروبار نہیں چلیں گے، تو دنیا کیسے سروائیو کرے گی؟ مجھے بتائیے ملک کیسے سروائیو کریں گے؟ آئی ایم ایف نے بھی کل رپورٹ جاری کر دی ہے کہ جو لو اکنامک کنٹریز ہیں ان کا زیادہ نقصان جب وہ ہونے والا ہے. جاپان آج سے 10 دن پہلے کہہ چکا ہے کہ فوڈ سیکیورٹی جب وہ پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ اسٹریٹ آف ہرمز سے کا معاملہ صرف آئل اور انرجی سے نہیں ہے، اس کا تعلق اور بہت ساری چیزوں سے ہے، فرٹیلائزر سے ہے، فوڈ سے ہے، منرل سے ہے، بہت ساری چیزوں سے ہے. یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم نے. راز لوگا کریں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.